بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جیسے موسم سرما کے متعلق ایک ونٹر وارمر کورس ہوا تھا، اسی طرح الحمدللہ موسم گرما کے حوالے سے آج موسم گرما کورس ہے۔ جیسا کہ آپ نے اشتہار دیکھ لیا ہوگا کہ یہ کورس 2 دن کا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو آج اس کا پہلا دن ہے اور کل دوسرا دن۔ اس کے اندر ہم کیا سمجھیں گے، کیا سیکھیں گے، تو اس کے حوالے سے آپ نے اشتہار تفصیلاً دیکھ لیا ہوگا۔ آج ہم سب سے پہلے یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ جو موسم گرما ہے، اس کے وجود کی حقیقت کیا ہے، اس کے وجود کی حکمت کیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے بخاری میں، اسی طرح مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں روایات موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشتکت النار الی ربہا، کہ دوزخ نے رب سے شکایت کی کہ یا ربی اکل بعضی بعضا، اے اللہ میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، یعنی میں خود ایک دوسرے کو کھائی جا رہی ہوں تپش کی وجہ سے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن، تو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سردی میں اور ایک گرمی میں۔ اور حضور نے فرمایا فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ مِنْ سَمُومِ جہنم وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ مِنْ زَمْهَرِيرِ جہنم، کہ تمہیں گرمی اور سردی کے جو اثرات محسوس کرتے ہو، یہ سارا جہنم کا اثر ہے، یہ انہی سانسوں کا اثر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں نعمتیں بھی رکھی، مصائب بھی رکھے، آلام بھی رکھے، بہت سی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں، بہت سی ازداد رکھنے والی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے وجود بخشا۔ یہ دنیا ہے، نعمتوں اور علم کا مجموعہ ہے۔ تو جو نعمتوں والی چیزیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، ان سے جنت کی نعمتیں یاد آتی ہیں، اور جو مصائب و آلام ہیں ان سے دوزخ کے مصائب و آلام یاد آتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ایسی چیزیں بھی بہت سی پیدا فرمائیں کہ جو آنے والا جو مراحل ہیں، اور وہ چیزیں جن پر انسان ایمان بالغیب لاتا ہے، بن دیکھے جن چیزوں پہ ایمان لاتا ہے انسان، وہ عالم، وہ وجود، وہ ساری چیزیں، ان کے دلائل اور ان کو یاد کروانے والی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر رکھی ہیں۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو جنت کا تذکرہ دلاتی ہیں، ان میں سے کچھ زمان ہیں، کچھ اوقات ہیں، کچھ موسم ہیں، اور اسی طرح کچھ جگہ ہیں۔ اگر جگہوں کے حوالے سے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے بعض شہروں کو بہت اچھا بنایا، جہاں پر پینے کی، پہننے کی، کھانے کی بہت بہترین چیزیں ملتی ہیں، اس کے علاوہ بہت سی نعمتیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ نعمتیں انسان کو جنت یاد دلاتی ہیں۔ اور اگر موسموں کو دیکھا جائے، زمانوں کو، اوقات کو دیکھا جائے، تو بہار کا موسم ہے، اب بہار یہ بھی جنت کی یاد دلاتا ہے۔ اسی طرح جو صبح کے اوقات ہوتے ہیں، ٹھنڈی ہواؤں کا وقت ہوتا ہے، جو سحری کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، تو اس وقت کی جو ٹھنڈک ہوتی ہے وہ جنت کی ٹھنڈک کا احساس دلاتی ہے۔ اور مزے کی بات، امام طبرانی نے ایک حدیث لائی کہ جنت جو ہے تفتح فی کل لیلۃ فی السحر، صبح کے وقت ہر رات اللہ تبارک و تعالی جنت کو کھول دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اسے دیکھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اہل جنت کے لیے مزید جو ہے نا، خوشبو کے اعتبار سے، اچھا ہونے کے اعتبار سے مزید زیادہ ہو جاتو، تو وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو صبح جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، تو جو انسان جسے محسوس کرتے ہیں، یہ اسی ٹھنڈک کا اثر ہوتا ہے۔ اور حضرت سعید جریری نے حضرت سعید بن ابی الحسن سے یہ ذکر کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل، کون سی رات جو ہے وہ افضل ہے، رات کا کون سا حصہ جو ہے وہ افضل ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم، بس یہ پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ سحری کے وقت ایسے ہلتا ہے، حرکت میں آتا ہے، اور اس وقت جو ہے سارے درختوں کی، کہا کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس وقت درختوں کی جو ہے وہ ہوائیں اس وقت جو ہے وہ پھوٹ رہی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال سحری کا وقت ہو گیا، اور اسی طرح دیگر بھی کچھ اوقات ہیں، تو یہ جنت کے تذکروں کی یاد دلاتے ہیں۔ کچھ جگہ ہیں جنت کی، انسان جب نعمتوں کو دنیا میں دیکھتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں یاد آتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اور اسی طرح کچھ چیزیں، وہ دوزخ کا تذکرہ یاد آتا ہے انسان کو، دوزخ یاد آتی ہے اس سے۔ اللہ اکبر۔ دوزخ کے آلام، وہاں کے مصائب، وہاں کی شدائد، وہاں کی سزائیں،
وہ انسان کو یاد آ جاتی. اب اگر جگہوں کو دیکھا جائے، بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر گرمی جو ہے وہ حد سے بڑی ہوئی ہوتی ہے، اس سے بھی انسان کو دوزخ یاد آنی چاہیے، جہنم یاد آنی چاہیے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگنی چاہیے. اور اسی طرح جو علاقے بہت زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، جن میں ٹھنڈک کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، وہ بھی جہنم کی یاد دلاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جہنم میں ایک طبقہ ہے جس کا نام ہے زمہریر، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک طبقہ زمہریر نام کا ہے، جس میں انسان جائے گا تو اس کا سردی کی وجہ سے جسم کٹ کٹ کے ایک دوسرے سے گرے گا. تو یہ گرمیاں، سردیاں، اور اسی طرح کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جو جہنم کا انسان کو جہنم یاد دلاتی ہیں. جیسا کہ حمام پہلے زمانے میں ہوتا تھا، جہاں پر لوگ جاتے تھے اور وہاں پر تپش حاصل کر کے جسم کی میل اترتی تھی، پھر جا کر گرم پانی سے نہاتے تھے. اس کا تذکرہ اس وجہ سے کیا کہ اس کے حوالے سے آپ سے کچھ واقعات جو ہیں وہ اور کچھ روایات عرض کرنی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حمام بہترین گھر ہے کہ مومن اس میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کی میل جو ہے وہ دور ہوتی ہے، اور میل دور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگتا ہے آگ سے، کہ اللہ مجھے آگ سے بچا لیجیے. اور سلف صالحین جب حمام میں داخل ہوتے تھے تو انہیں جہنم یاد آتی تھی. اللہ اکبر. حضرت ابن وہب کے متعلق آتا ہے، وہ حمام میں داخل ہوئے اور وہاں پر انہوں نے ایک آدمی کو سنا، وہ یہ تلاوت کر رہا تھا، وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، کہ جب وہ جہنم کے اندر ایک دوسرے سے محاجہ کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے گفتگو، بحث و مباحثہ ان کا چل رہا ہوگا، تو یہ آیت خالی سنی، جہنم کا تذکرہ اس آیت کے اندر موجود تھا، اور وہ حمام میں داخل ہوئے تھے. تو جب یہ آیت انہوں نے سنی تو ان کے اوپر غشی طاری ہوگی، باقاعدہ بے ہوش ہو گئے. اور حضرت صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ انہوں نے شادی کی اور پھر حمام میں گئے. تو جب حمام میں داخل ہوئے، اسی رات جب اپنی بیوی کے پاس گئے تو رات کو انہوں نے قیام کیا اور نماز پڑھنا شروع کی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں کل ایک گھر میں داخل ہوا تھا جس نے مجھے جہنم یاد دلا دی، حمام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اور رات کو میں ایک گھر میں داخل ہوا جس سے مجھے جنت یاد آ گئی، یعنی بیوی کے پاس آیا تو جنت یاد آ گئی. تو یہ جہنم یاد آئی، جنت یاد آئی، تو فلم یزل فکری فیہما حتی اصبحت، تو میری فکر پھر انہی چیزوں میں رہی یہاں تک کہ صبح ہو گئی. پوری رات انہوں نے قیام میں گزاری. اللہ اکبر. اور ایک صالحین کے متعلق آتا ہے، بعض صالحین کے متعلق، کہ انہوں نے اپنے سر کے اوپر حمام کا پانی ڈالا تو انہیں وہ ذرا زیادہ گرم پانی لگا. اس وقت اس دور میں حمام ہوتے تھے، آج کل چونکہ یہ گیزر وغیرہ آگے ہیں، ان کی سہولیات آ چکی ہیں، تو اس وجہ سے حمام جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، لیکن بہت سے علاقوں میں اب بھی وہ موجود ہیں حمام. تو بہرحال انہوں نے اپنے سر میں پانی ڈالا تو پانی ڈالنے کی وجہ سے انہیں وہ زیادہ گرم محسوس ہوا، تو وہ رونے لگے اور فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، کہ جہنمیوں کے سر کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، گرم پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا. اللہ اکبر. تو یہ ان کا حال تھا کہ ایسی چیزیں انہیں، جو گرم چیزیں ہیں وہ جہنم کا تذکرہ اور جہنم کی یاد دلا رہی ہیں، اور جو نعمتوں والی چیزیں ہیں، جو نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان سے انہیں جنت یاد آ رہی ہے. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ پر دلیل ہے. یہ ساری چیزیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ ہمیں بنانے والا کوئی موجود ہے، اور پھر اس بنانے والے کی یاد بھی دلاتی ہیں، اور پھر یہ چیزیں اس بنانے والے کی صفات پر بھی دلیل ہیں. تو دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں، جو راحتیں ہیں، یہ دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم پر، اللہ کے فضل پر، اللہ کے احسان پر، اللہ کی سخاوت پر، اللہ کی مہربانی پر، لطف پر. اور جو دنیا کے اندر عذاب ہیں، جو شدتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے شدید ہونے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کے سخت ہونے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتقام پر یہ چیزیں دلیل بنتی. اور دنیا کے اندر جو احوال مختلف ہوتے ہیں، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی رات ہے، کبھی دن ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے احوال آتے ہیں، تو یہ ساری اس بات پہ دلیل ہے کہ اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، زائل ہو جانا ہے. دنیا کے اندر حالات کا تبدیل ہونا
یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس دنیا پہ زوال آئے گا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام وہ فرماتے تھے الحمدللہ الرفیق الاعلی الذی لو جعل هذا الخلق خلقا دائما لا يتصرف، الحمدللہ الرفیق الذی لو جعل هذا الخلق خلقا دائما لا يتصرف لقال الشاک فی اللہ لو كان لهذا الخلق رب لحادثه وان اللہ قد حادث بما ترون من الآیات۔ کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مخلوق کو ایسا بنایا کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اگر اللہ اس کو ایسا بنا دیتے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی ہوتی اور اس میں تبدیلیاں نہ آتی، ایک جیسی ہوتی شروع سے، تو پھر شک کرنے والا یہ کہہ سکتا تھا جس کو اللہ کے بارے میں شک ہوتا کہ اگر اس مخلوق کا کوئی رب ہوتا تو وہ اس مخلوق کو حادث کرتا، اس کو ایک حالت پہ نہ رکھتا، اس میں تبدیلیاں آتی، کیونکہ ہمیشہ رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ذات ہے، رب کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہم نشانیاں جتنی دیکھتے ہیں، جتنی نظر آتی ہیں، اس سب کے اوپر حدوث طاری ہوتا ہے، روشنی آتی ہے، آ کے سارے افقوں پہ چھا جاتی ہے، اور پھر اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاش کا نظام رکھا، سورج رکھا، چمکتا ہوا سورج آ جاتا ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو یہ روشنی بھی چلی جاتی ہے، سورج بھی چلا جاتا ہے، اور پھر ظلمت اور اندھیرا آ جاتا ہے، اور وہ آ کے سارے افقوں کے اوپر چھا جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس اندھیرے میں سکون طاری کر دیتے ہیں، اس میں ستارے اور چاند یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی جو ہے بارش لے آتے ہیں، جس بارش کے اندر کڑک ہوتی ہے، بجلی ہوتی ہے، اور جب چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں ختم فرما دیتے ہیں، اور کبھی ایسی ٹھنڈک آتی ہے کہ لوگ کانپنے لگ جاتے ہیں، اور کبھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹھنڈک کو لے جاتے ہیں، اور گرمی آ جاتی ہے جو لوگوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اس میں۔ یہ سارے تغیرات، یہ سارے تصرفات یہ اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو کہ اس مخلوق کا ایک رب ہے کہ جو اس کے اوپر حدوث طاری کرتا ہے، اسے ہمیشہ نہیں رکھتا، اور اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو اس دنیا کو ختم فرما دیں گے اور آخرت کو لے آئیں گے۔ یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت خلیفہ عبدی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت صرف اللہ کو دیکھ کے کی جاتی نا، یعنی اللہ کی عبادت صرف ایک ہی طریقے سے ہو سکتی کہ اللہ کو کوئی دیکھے تو عبادت کرے، تو اللہ کی کوئی بھی عبادت نہ کرتا۔ لیکن مومنوں نے رات کے آنے میں غور و فکر کیا کہ رات آتی ہے تو ہر چیز پہ چھا جاتی ہے، ہر چیز کو بھر دیتی ہے، دن کی طاقت زور ٹوٹ جاتا ہے، اور دن کے آنے میں غور کیا جب دن آتا ہے ہر چیز کو بھر دیتا ہے، ہر چیز پہ چھا جاتا ہے، اور رات کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ وَتَفَكَّرُوا فِي السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، انہوں نے دیکھا کہ بادل آسمان اور زمین کے درمیان یہ کام پہ لگے ہوئے ہیں، مسخر ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کشتیوں میں غور کیا، فی الفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، قرآن کی آیاتیں۔ اسی طرح لوگوں نے سردی اور گرمی کے آنے میں غور کیا۔ تو مسلمان ان چیزوں میں غور کرتے رہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پیدا فرمائی، یہاں تک کہ ان کے دلوں نے یقین کر لیا، اور اب جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور حضرت ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا کہ ما رأى العارفون شيئا من الدنيا الا تذكروا به ما وعد الله به من جنسه في الاخرہ، کہ جو عارفین ہوتے ہیں، جو عارف لوگ ہوتے ہیں، وہ دنیا کی جو چیز بھی دیکھتے ہیں تو یقیناً وہ اس کے ذریعے، اس چیز کے ذریعے اسے یاد کرتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں ان سے وعدہ کیا ہے، اسی کی طرح کی چیز وہ آخرت میں یاد کرتے ہیں، آخرت کے لیے یاد کرتے ہیں۔ اور پھر آگے ذکر فرمایا قلوب العارفین لہا عیون، کہ جو عارفین ہوتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آنکھیں نصیب فرماتے ہیں، ترا جو وہ کچھ دیکھتی ہیں، ما لا یراہ الناظرون، جسے کھلی آنکھوں والے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نگاہیں نصیب فرمائے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہی اس بات کو چاہتی ہے، انسان کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، انسان کی فطرت اور انسان کا وجود خود اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری چیزیں، گرمیاں، سردیاں، تصرفات، آنا جانا، تغیرات، ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا، جیسے انسان کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ تم جو ہو ایک حالت سے دوسری حالت پر ضرور سوار ہوگے۔ انسان بچہ ہوتا ہے، بچپنا ختم ہوتا ہے، لڑکپن پہ سوار ہو جاتا ہے، لڑکپن ختم ہو گیا، جوانی پہ سوار ہو گیا، جوانی ختم ہوئی، بڑھاپے پہ سوار ہو گیا، بڑھاپا ختم ہوا، موت آ گئی اس کے اوپر، موت کے بعد پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف
جائے گا، ایک حالت سے دوسری حالت، ایک حالت سے دوسری حالت، ایک حالت سے دوسری حالت، یہ انسان پہ طاری ہو رہی ہے، تبدیل ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کا لمحہ بلمحہ سفر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ فکر نصیب فرمائے، اور جب سخت گرمی ہو اور اس گرمی کی وجہ سے ہمیں جہنم کی یاد آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہم آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیجئے، پناہ نصیب فرما دیں اپنی۔ ایک حدیث مرفوع ہے جو حضرت عثمان دارمی لائے ہیں، اور ان کے علاوہ بہت سے حضرات نے وہ حدیث روایت کی، فرماتے ہیں کہ جب سخت گرمی کا دن ہو اور انسان یہ کہے لا الہ الا اللہ، ما اشد حر هذا اليوم، کہ کتنی سخت گرمی ہے آج، اللہم اجرنی من حر جہنم، یا اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا لیجئے۔ کتنی سخت گرمی ہے، یہ تنگ ہو کے نہیں اس گرمی سے کہ شکایتیں کر رہا پھر رہا، اللہ سے شکوے کر رہا ہو، یہ نہیں، یہ جہنم کا تذکرہ یاد آئے تو اس وجہ سے یہ کہے اے اللہ کتنی سخت گرمی ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا لیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے کہتے ہیں ان عبدا من عبادی قد استجار بی منک، کہ میرے ایک بندے نے پناہ مانگی ہے، مجھ سے پناہ مانگی ہے، میری پناہ مانگی ہے کہ اللہ جہنم سے بچا لے اور اپنی پناہ میں لے لے، وقد اجرتہ، میں نے اسے پناہ دے دی ہے، وَإِذَا كَانَ يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ، اور جب سخت ٹھنڈک ہو اور انسان کہے لا الہ الا اللہ، کیا گرمی ہے، اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، کیا سردی ہے، ما اشد برد هذا اليوم اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کے زمہریر سے، زمہریر وہ طبقہ جس کے متعلق آپ کو بتلایا تھا، اس سے بچا لیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جہنم کو کہتے ہیں کہ میرے بندے نے قد استجار بی من زمہریرک، میری پناہ مانگی ہے تیرے زمہریر سے، اور میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے اسے پناہ دے دی۔ اور حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ زمہریر، یہ جہنم کا زمہریر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا بیتن، یہ جہنم میں ایک جگہ ہے، ایک طبقہ ہے، یلقی فیہ الکافر، جس میں کافر کو ڈالا جائے گا، فیتمیز من شدت بردہ، تو اس کی ٹھنڈک کی شدت کی وجہ سے اس کے اعضاء ایک دوسرے سے ایسے کٹ کے گریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بعض لوگوں کو راحتیں نصیب فرماتے ہیں، اور ایسی راحتیں ہوتی ہیں کہ انہیں جنت یاد آ جاتی ہے، اور بعض لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی ایسے عذاب مسلط فرماتے ہیں جو گناہوں کی بدولت ان پر مصائب آتے ہیں، جو اہل معاصی ہیں ان کے دل تنگ ہوتے ہیں، اور اس سے انہیں جہنم یاد آنی چاہیے اور لوٹ کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف آ جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ یہ تنگی دنیا میں، دل کی تنگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم باز نہ آئیں پھر قبر ہم پہ تنگ ہو جائے اور قبر میں ہماری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں، نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح جو چیزیں جہنم کی یاد دلاتی ہیں ان میں سے ایک بخار ہے، بخار، اور یہ ایک باطنی آگ ہوتی ہے، کبھی ٹھنڈا بخار ہوتا ہے، کبھی گرم بخار ہوتا ہے، اور احادیث میں آتا ہے، امام احمد اور ابن ماجہ یہ احادیث لائے ہیں رحمہ اللہ تعالی، کہ یہ مومن کا آگ سے حصہ ہے، یعنی کہ یہ جو بخار ہے یہ مومن کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور مومن کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، ایسے ختم کرتا ہے جیسے بھٹی جو ہے وہ لوہے کا جو میل کچیل ہوتا ہے اور لوہے کا جو گند ہوتا ہے اسے ختم کر دیتی ہے۔ دنیا کے اندر مومن گناہوں سے پاک ہو گیا تو وہ پھر جہنم کی آگ جو ہے وہ اسے نہیں آئے گی، جب قیامت کے دن وہ اس پر سے گزرے گا۔ اللہ، کیونکہ جہنم پر سے تو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے۔ تو جب اس کے اوپر سے گزریں گے تو جس کے جتنے گناہ ہوں گے اس کے لحاظ سے اسے وہاں کی گرمی محسوس ہوگی، تو جو گناہوں سے پاک ہوگا اور دنیا کے اندر ہی پاک ہو گیا تو وہ صراط سے ایسے جائے گا جیسے بجلی گزرتی ہے، ہوا گزرتی ہے، اور بالکل جہنم کی گرمی اسے چھو بھی نہیں سکے گی اور نہ اسے محسوس ہوگی، اور آگ مومن سے کہیے کہ جلدی گزر جا، گزر جا، تیرے نور نے میرے شعلوں کو بجھا دیا ہے، تیرے نور میرے شعلوں کو بجھا رہے ہیں، جلدی گزر یہاں سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح دنیا کی جو آگ ہے، سب سے بڑی چیز جو جہنم کی یاد دلاتی ہے وہ دنیا کی آگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے جو پیدا فرمایا ہے، نحن جعلناها تذکرہ، اللہ تبارک و تعالی نے نصیحت کے لیے اسے پیدا فرمایا ہے کہ دنیا کی جو آگ ہے یہ آخرت کی آگ کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ لوہاروں کے پاس سے گزرے، اور انہوں نے جو آگ ہوتی ہے بھٹی سے انہوں نے لوہا نکالا تو وہ اسے دیکھنے لگے، اسے دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ رو رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان سے ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ انہی حدادین کے پاس سے، لوہاروں کے پاس سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر وہ گر پڑے شدت اور ہول کی وجہ سے، جو انہیں دل کے اندر جہنم یاد آئی، اور حضرت اویس
یہ حدادین کے پاس، لوہاروں کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، انہیں دیکھتے تھے کہ وہ کیسے جو ہے نا بھٹی کو بھڑکا رہے ہیں، اور آگ کی آواز، وہ بڑی خطرناک قسم کی بھٹیوں کی آواز ہوتی ہے، وہ سنتے تو چیخ مارتے اور پھر گر پڑتے چیخ مار کے، اتنی خشیت ان کے اوپر طاری ہو جاتی تھی۔ اسی طرح حضرت ربیع بن خثیم اور اسی طرح بہت سے اسلاف وہ لوہاروں کے پاس جاتے تھے اور جا کر دیکھتے کہ وہ لوہوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تو وہاں جا کے وہ رو پڑتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے جہنم سے، کہ اللہ میں جہنم سے بچا لے۔ حضرت عطا سلیمی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس نے اپنا تنور جلایا ہوا تھا، تو ان کے اوپر غشی طاری ہوگی، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی ان کے لیے کبھی آگ جلائی جاتی تو وہ اپنا ہاتھ آگ کے قریب کرتے اور پھر کہتے کہ اے ابن خطاب، کیا تو اس پہ صبر کر سکتا ہے؟ اے ابن خطاب، یا ابن الخطاب، حل لک علی ھذا صبر، اے ابن خطاب کیا تو اس آگ پہ صبر کر سکتا ہے؟ اور اگر دنیا کی آگ پہ صبر نہیں ہو سکتا تو آخرت کی آگ پہ کیسے صبر کرے گا؟ یعنی خود کو وہ نصیحت کرتے تھے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے۔ حالانکہ عمر بن خطاب وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی ہوتا نا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا یہ معاملہ ہے۔ اللہ، اور یہ دنیا کی جو آگ ہے نا، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 70واں حصہ، اور اس آگ کو سمندر میں 2 مرتبہ غسل دیا گیا ہے، پھر جا کے روشن ہوئی ہے اور اس کی جو گرمی ہے نا وہ کم ہوئی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر دنیا والے اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دعا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یا اللہ مجھے واپس نہ لوٹانا اس آگ میں، مجھے واپس جہنم میں نہ ڈالنا۔ اور بعض اسلاف فرماتے ہیں کہ اگر جہنمیوں کو اس جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈالا جائے، اگر جہنمیوں کو جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈالا جائے تو وہ اس آگ میں 2000 سال تک سوئے رہیں۔ اللہ اکبر، 2000 سال تک سوئے رہیں، یعنی انہیں یہ آگ ٹھنڈی لگے، ٹھنڈی محسوس ہو جہنم کی آگ سے نکل کے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ آگ کا تذکرہ زیادہ کیا کرو، کیونکہ آگ کی جو گرمی ہے وہ سخت ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور اس کے جو ہتھوڑے ہیں وہ لوہوں کے ہیں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے علاوہ بہت سے اسلاف، وہ جب ٹھنڈا پانی پیتے تو رو پڑتے۔ کیوں روتے؟ یہ انہیں یاد آتا کہ دیکھو جو جہنم والے ہوں گے وہ ٹھنڈے پانی کا تقاضا کریں گے، ٹھنڈا پانی مانگیں گے، اور انہیں وہ نہیں دیا جائے گا، ان کی خواہشات کے درمیان اور ان کے درمیان جو ہے وہ آڑے آ جائیں گی، اور اہل جنت سے وہ کہیں گے افیضوا علینا من الماء، ہمارے اوپر پانی بہا دو، او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہمیں بھی دے دو تھوڑا سا، لیکن وہ انہیں اس وقت نہیں ملے گا۔ تو یہ چیزیں اسلاف پر خشیت طاری کرتی تھی، رو پڑتے تھے ٹھنڈا پانی پی کے بھی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں کافروں پر بالکل حرام فرما دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ استحضار نصیب فرمائیں اور اپنی خشیت نصیب فرمائیں، اور جتنی چیزیں دنیا میں موجود ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل کے طور پر ہی پیدا کی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لہو و لعب کے طور پہ اس دنیا کو پیدا نہیں کیا کہ جو آئے مزے اڑاتا پھرے اور اپنے اصل مقصد کو بھول جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مزے بھی نصیب فرماتے ہیں، نعمتیں بھی نصیب فرماتے ہیں، اپنا فضل بھی فرماتے ہیں، بہت کچھ نصیب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن جو اصل مقصد ہے اسے انسان کو نہیں بھولنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اپنی نصیحت کے لیے، کس کے سامان کے لیے، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو یاد دہانی کے لیے ان چیزوں میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ کو بتلایا قلوب العارفین لہا عیون ترا ما لا یراہ الناظرون۔ اللہ اکبر۔ باقی اس موسم کے آداب سے متعلق کچھ باتیں عرض کر دوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یقیناً ہم مانتے ہیں، ہم سب مومن ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سردی، گرمی، خزاں، بہار، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر موسم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نہ جانے کتنی خیریں اور بھلائیاں اس موسم کے اندر چھپی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بندوں کا کام یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پہ دل و جان سے راضی ہوں، اور اپنے زبان سے اور دل سے کسی بھی قسم کا گلہ اور شکوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ کریں۔ اور اللہ فرماتے سورہ بقرہ میں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز ناپسند گزرے حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، ایک چیز کو تم برا سمجھتے ہو تمہارے حق میں بہتر ہو۔ تو اس لیے کسی چیز کو کوسنا نہیں ہے، کسی موسم کو نہیں کوسنا، نہ ہی دل میں اس کو برا جاننا، کیونکہ اللہ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حالات لائے ہیں، اور ہم جتنا اسے ایسے سمجھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر استغفار کریں گے تو اتنی یہ چیزیں ہمارے لیے اچھائی میں تبدیل ہوتی جائیں گی۔ ہوائیں چل رہی ہوں، تیز آندھی طوفان کے جھکڑ چل رہے ہوں، یا سرد اور گرم ہوائیں چل رہی ہوں اور جسم کے لیے اور صحت کے لیے ناخوشگوار ثابت ہو رہی ہوں،
تو انہیں برا نہیں کہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ ایک بندے کی چادر ہوا کی وجہ سے گر گئی، تو اس نے ہوا کو لعنت کر دی غصے میں آ کے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہوا کے اوپر لعنت نہ کیا کرو، یہ تو اللہ کے حکم کے تابع، اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ اور بے شک جو بندہ کسی پہ لعنت کرتا ہے اور وہ لعنت جس پہ کی گئی ہے اگر وہ لعنت کا اہل نہیں ہے تو پھر لعنت خود لعنت کرنے والے پہ لوٹ جاتی ہے، تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے ہوا کو برا نہ کہو، کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھو ہواؤں کے چلنے میں تو یہ دعا مانگو، الحمدللہ اللہم انا نسألک من خیر هذه الريح وخیر ما فيها وخیر ما امرت به ونعوذ بک من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما امرت به، کہ اللہ ہم آپ سے اس ہوا کی خیر و بھلائی اور جو کچھ اس میں خیر ہے اس کا سوال کرتے ہیں، اور اس ہوا کو جس کا حکم دیا گیا ہے ہم اس کی خیر کا سوال کرتے ہیں، اور اس ہوا کے شر سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اور جو کچھ اس میں شر کا پہلو رکھا گیا اس سے بھی آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اور اس ہوا کو جس کا حکم دیا گیا ہے اس کے شر سے بھی ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ دعائیں انسان مانگے، اور اسی طرح عافیت کا سوال انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا رہے، عافیت مانگے، عافیت عافیت عافیت، ہمارے شر سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں اور دوسری چیزوں کے مخلوقات کے شر سے ہم محفوظ ہوں۔ عافیت، اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے، عافیت نصیب فرمائے۔ عافیت کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اور حدیث مبارکہ میں بہت سی عافیت کی دعائیں آئی ہیں۔ ایک دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح و شام مانگا کرتے تھے، اور کبھی اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترک نہیں فرماتے تھے۔ وہ دعا اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اے اللہ میں آپ سے اپنے دین اور دنیا میں، اپنے اہل و عیال اور مال میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، اے اللہ استر عوراتی، میرے عیبوں کو چھپا دے، و آمن رواتی، مجھے گھبراہٹ میں امن عطا فرما۔ اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، اے اللہ میرے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے حفاظت فرما۔ وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور میں آپ کی عظمت کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں نیچے سے دھسا لیا جاؤں، اپنے نیچے سے جو ہے وہ ہلاک کر دیا جاؤں۔ یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، بلا ناغہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا جو ہے وہ مانگا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح جیسے آپ کو بتلایا گیا کہ اس جہنم اس گرمی کی شدت سے اور موسم گرما کی شدت سے ہمیں جہنم کا جو ہے وہ استحضار ہونا چاہیے، وہ یاد ہمیں آنا چاہیے، اس کے متعلق بہت سی روایات بھی آپ سے جو ہے وہ عرض کی، بہت سے واقعات بھی آپ حضرات سے عرض کیے۔ اسی طرح ایک ادب وہ توبہ اور استغفار کی کثرت کرنا ہے۔ دیکھیں پوری دنیا کے اندر موسماتی جو موسمی تغیرات ہیں ان کا شور ہے، اور اس وقت بھی ابھی ہیٹ سٹروک کے حوالے سے کچھ پیشن گوئیاں پنجاب کے کچھ علاقوں کے حوالے سے بتائی گئیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، اور پچھلے بھی چند سالوں کے اندر جو ہے وہ موسم اپنے ریکارڈ توڑتا آ رہا ہے۔ کہیں پر جو ہے وہ ابھی قریب میں سیلاب وغیرہ بھی آئے، اور اس طرح زلزلے بھی بکثرت آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ اللہ نے جو کائنات بنائی ہے وہ تو انسان کے لیے مسخر کی ہے، اور یہ عالم کا نظام یہ اللہ نے انسان کے نفع کے لیے قائم کیا ہے۔ تو یہ مسخر ہونے والا کائنات کا نظام یہ اچانک سے تبدیلیاں، تغیرات، یہ اس کا شکار ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے قرآن نے واضح کیا ہے کہ یہ لوگوں کے اعمال اور ان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سی جو تمہاری خطائیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف بھی فرما دیتے ہیں، اللہ درگزر کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے استغفار کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، بے حد ضرورت ہے۔ اور آخر میں اس حوالے سے ایک واقعہ آپ سے عرض کرتا چلوں، اس پر احادیث اور بہت استغفار کے حوالے سے گفتگو کی جا سکتی ہے، آیات وغیرہ کو دیکھا جائے تو۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے خوش سالی کی شکایت کی، انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور بندے نے فقر و فاقے کا کہا، اسے بھی کہا استغفار کرو۔ ایک اور بندہ آیا، اس نے اولاد کی دعا کی درخواست کی، اسے بھی کہا بھائی استغفار کرو۔ ایک اور نے کہا باغ سوکھ گیا، اسے بھی کہا استغفار کرو۔ یہ ایک ہی علاج بتلایا سب کو۔ تو پوچھا گیا تو فرمایا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ نے خود قرآن میں سورہ نوح کے اندر ارشاد فرمایا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا،
کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو کیونکہ وہ غفار ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر